المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیات میں ایک بہت ہی نمایاں نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا۔ پاکستان کے عالم ہیں، ان کے ساتھ دو واقعے پیش آئے جس کو انہوں نے اپنے مواعظ میں اور اپنی تقریروں میں بیان فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ پیش آنے والے یہ دونوں واقعات آج ہم سن لیں اور اس میں جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں اسے ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ پہلا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا وہ 1978 کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ امریکہ کی ایک مسلم تنظیم نے ان کو امریکہ آنے کی دعوت دی۔ وہ تشریف لے گئے، جس جگہ اجتماع تھا جب وہاں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ وہاں کا عجیب منظر تھا۔ مرد و خواتین، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا اعلان ہوا تو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کہ اگر کوئی حلال کھانا چاہتا ہے تو وہ صرف مچھلی کھائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کھانے کا انتظام تھا اس میں بھی حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کی گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہاں رکنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا، ہم وہاں سے ہٹ کر چلے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رقص اور ڈانس کی محفل بھی ہوئی۔ پھر جب ان صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ہمیں آنے کی دعوت دی تھی، وہ ایک لبنانی عالم تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور یہاں وہ لوگ جمع ہیں جو دین اور اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ بہت دکھ ہوا ہم کو، بہت تکلیف ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ ان لوگوں کے بچے ہیں جو برسوں پہلے روزی روٹی کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔ ان کے سامنے مسئلہ صرف مال و دولت کو حاصل کرنا تھا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا تھا، اور انہوں نے کمایا۔ انہوں نے اپنی اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کی اولاد امریکن معاشرے میں ہی پلی بڑھی جوان ہوئی، اور جس طرح یہاں کا معاشرہ ہے اسی رنگ میں یہ بھی رنگ گئے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے،
اور ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے ماں باپ مسلمان ہیں اور فلاں ملک سے آئے تھے اور ہم ان کی اولاد ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ اور یہی ایک رشتہ ہے جو ان کو اسلام سے جوڑے ہوئے ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ بھی بھول گئے کہ ہم کون ہیں تو پھر یہ بالکل ہاتھ سے نکل جائیں گے، ویسے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ آج ہماری کوشش اور محنت صرف یہ ہے کہ ہم ان کو یاد دلاتے رہیں کہ بھائی تم مسلمان ہو۔ اگر ہم ان کو یہی یاد دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ تم مسلمان ہو تو ہم اسی کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن آگے چل کر کے ان کے اندر ایمانی جذبات بھی پیدا ہوں گے۔ اور اگر یہ بھی بھول گئے کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر تو بڑا مشکل مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کا ہے۔ ہر مسئلہ اس کے بعد ہے، اور خاص طور سے اگر وہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کی تہذیب مشرکانہ ہے، جہاں کا ماحول کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا ہے، قدم قدم پر کفریہ اور شرکیہ مظاہر ان کے سامنے ہیں، اور کفریہ اور شرکیہ کلمات ہر وقت ان کے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، وہاں تو یہ مسئلہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے اس سلسلے میں آپ اپنے ہی ملک کو لے لیجئے۔ ہمارے بچے جو تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں، اسکولوں سے نکل کر جب کالجوں میں پہنچتے ہیں، اسکول کی حد تک جہاں ہماری اچھی خاصی تعداد ہے تو اسکول کی حد تک تو سب مسلمان بچے اسکول میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں سے نکل کر کالج میں پہنچتے ہیں تو وہاں مختلف مذہب کے بچے بھی پڑھنے آتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے نکل کر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں بھی مخلوط تعلیم کا نظام، اور یونیورسٹی میں جانے کے بعد بھی مخلوط تعلیم کا نظام، آزادانہ زندگی، یہ ماحول ان کو ملتا ہے جس ماحول کی وجہ سے ان کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ابتدا ہی میں ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ان کا مزاج اسلامی نہیں بنایا، اللہ اور رسول کے بارے میں ان کو نہیں بتایا، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے وہ نہیں بتایا، ایمان کتنی قیمتی دولت ہے وہ نہیں بتایا، اور ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ نہیں کیا، تو ان کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کچے رہے تو وہ جو ماحول ان کو ملے گا اسی ماحول میں ڈھلتے چلے جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ آئے دن یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ آج فلاں مسلم بچی جو ہے فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی، آج فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، آج فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، کثرت سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اگر ہم
دور نہیں، صرف اپنے شہر کا جائزہ لیں تو بتایا جاتا ہے کہ کئی سو واقعات صرف سال بھر کے اندر ایسے پیش آتے ہیں کہ ہماری بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے، شرک کی قباحت کیا ہے، اور شرک اختیار کرنے کے بعد کس طرح دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، یہ بتایا نہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اور خاص طور سے وہاں مشرکانہ تہذیب اور تمدن ہے، اور قدم قدم پر غیروں کے ساتھ اختلاط ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تو خطرات وہاں بڑھ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کا ہے۔ ہر شخص کو اس کی فکر کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، اپنی لاٹھی ہمیشہ تیار رکھنا اولاد کے بارے میں۔ اولاد کبھی مطمئن نہ ہو کہ میرے ماں باپ اب مجھے ٹوکیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، اور یہ ہدایت صرف کچی عمر تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے بارے میں۔ اولاد چاہے جس عمر کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، کاروبار کرنے لگے، ملازمت کرنے لگے، بیوی بچوں والا ہو جائے، تب بھی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر نظر رکھیں کہ میرے بچے کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کہاں جاتا ہے، رات کا زیادہ وقت کہاں گزارتا ہے، اس پر نظر رکھنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ جوان ہو گیا، کمانے لگا تو پھر اب آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جہاں چاہے جائے اور جو چاہے کرے اور جن لوگوں کے ساتھ چاہے رہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری اولاد کی دینی تعلیم اور ان کی اسلامی تربیت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک واقعہ تو انہوں نے یہ سنایا، دوسرا ایک واقعہ اور سنایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جرمنی سے ایک خط آیا، ایک مسلم شخص نے خط لکھا اور اس میں اپنی داستان اور اپنی کہانی لکھی، اور اس میں یہ لکھا کہ میں معاش کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں جرمنی آ گیا، پھر یہیں رہ پڑا اور یہیں ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی، اور میں اپنی دنیا میں مگن تھا۔ میرے بچے ہوئے، اللہ نے اولاد دی۔ پھر اولاد جب بڑی ہونے لگی تو میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی بچوں کو عیسائیت کی تعلیم دیتی ہے، وہ سب کچھ سکھاتی ہے جو عیسائی مذہب میں ہے۔ میں نے یہ دیکھا تو اب میرے اندر کا مسلمان جاگ گیا۔ اب تک تو میں کھانے کمانے میں مرد تھا، اسلام کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن جب اپنے بچوں کے بارے میں میں نے دیکھا کہ ان کی ماں ان کو عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے، تو پھر یہ بات مجھ کو کھٹکی، میرے دل کو لگی، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ میں مسلمان ہوں تو میرے بچے بھی مسلمان ہوں گے۔ اس نے کہا میں ان بچوں کی ماں ہوں اور میں عیسائی ہوں، تو مجھے کیا حق نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو عیسائی بناؤں؟ میں نے کہا کہ اسلام دین حق ہے، سچا دین ہے۔ اس نے کہا عیسائیت سچا دین ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ اسلام سچا دین ہے تو اس کو ثابت کرو۔
لیکن مجھے تو خود نہیں معلوم تھا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. مجھے نہ عیسائیت کے بارے میں کچھ معلوم تھا اور نہ اسلام کے بارے میں کچھ معلوم تھا، تو میں خاموش ہو گیا. اس نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضرت کو لکھا کہ حضرت میرے لیے کچھ کیجئے، میرے لیے دعا بھی کیجئے اور مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میرے بچے مسلمان بن کر کے اس دنیا میں رہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ کتابیں جو عیسائیت سے متعلق میں نے لکھی تھی وہ بھیجی اور یہ کہا کہ تم اپنی بیوی سے یہ بات کرو کہ اول وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے اور دوسری ایک بات اس سے یہ کہو کہ ٹھیک ہے تم عیسائی ہو میں مسلمان ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں روزانہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر اسلام دین حق ہے تو اس کا حق ہونا ہمارے اوپر کھول دے، اور اگر عیسائیت سچا دین ہے تو اس کی سچائی ہمارے اوپر واضح کر دے. دونوں مل کر یہ دعا کرو. فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کا خط آیا اور اس نے یہ لکھا کہ حضرت بیوی یہ دونوں باتیں مان گئی ہے، آپ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہی ہے اور روزانہ ہم دونوں مل کر دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو فرماتے ہیں میں نے کہا یہ عمل جاری رکھو. پھر کچھ مہینے گزرے، ایک دن اس کا خط آیا اور اس خط میں اس نے جو واقعہ لکھا، بڑا عجیب واقعہ، اس نے یہ لکھا کہ حضرت ہم دونوں یونیورسٹی گئے تھے، وہ کوئی کورس کر رہی تھی جس کے لیے یونیورسٹی جانا تھا. ہم دونوں یونیورسٹی گئے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے، وہ گاڑی چلا رہی تھی اور میں اس کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا. ایک سنسان سی جگہ پر گاڑی اس نے اچانک ایک کنارے کھڑی کی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر کے زاروں قطار رونے لگی. میں تو گھبرا گیا کہ کیا ہو گیا اس کو، یہ کیوں رو رہی ہے. میں نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، اس نے سر اٹھایا تو آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا. اس نے مجھ سے ایک جملہ کہا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. میں نے پھر کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا مجھے مسلمان بنا دو، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں. میں اسے اس اسلامی مرکز میں لے کر گیا اور اس نے کلمہ پڑھا، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا اور جس وقت میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں تو ہم دونوں نے پہلی سحری کی ہے اور انشاءاللہ کل ہم دونوں روزہ رکھیں گے. اور اس خط کے ساتھ میری بیوی کا بھی خط ہے. وہ خط کھول کر کے مفتی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے پڑھا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہم کو سچے دین کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. یہ واقعہ بیان فرمایا. اس سے اندازہ لگائیے یہ نوجوان جس کا یہ واقعہ ہے یہ مسلمان ماں باپ کی گود میں یہ پلا تھا. بہرحال اس کے کان میں کلمہ پڑھا ہوگا، ماں باپ سے ایمان کے بول اس نے سنے ہوں گے. وہ ایمان اندر تھا، اگرچہ وہ دبا ہوا تھا، حالات کی راکھ کے ڈھیر میں وہ دب گیا تھا، لیکن جب جھٹکا لگا اور اولاد کے بارے میں اس نے دیکھا تو اس کا ایمان جاگ گیا. اسی طرح میرے دوستو، اگر آج ہم اپنی اولاد کو ایمان سکھائیں گے، ایمان کے بارے میں بتائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کر دیں گے، تو یہ جس بھی ماحول میں جائیں گے ماحول کا وقتی اثر تو بہرحال پڑتا ہے، اگر پڑا بھی لیکن بہرحال یہ ایمانی قوت اور ایمانی طاقت
اسلامی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں جو ان کے اندر ہوگی وہ مزاحمت کرے گی، اور اس مخالف ماحول میں بھی وہ اسلام کی شمع اپنے دل میں روشن رکھنے پر قدرت رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اپنی اولاد کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔